دینی وائس کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس ویڈیو میں یہ بیان کیا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کس طرح قبول ہوتی ہے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو ان کو اپنے پیٹ میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے، جس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں تو حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام، آپ کو بھوک محسوس ہو رہی ہے، جس کو دور کرنے کے لیے اب آپ کو محنت و مشقت کرنی ہوگی، یعنی کاشتکاری اور کھیتی وغیرہ کے کام آپ کو انجام دینے ہوں گے۔ تو سامعین کرام، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی حامی بھر لی اور کھیتی کے لیے راضی ہو گئے۔ تو کھیتی کرنے کے لیے کون کون سے سامان کی ضرورت پڑتی ہے، وہ سارے سامان اور کیسے کھیتی کرنی، یہ ساری باتیں حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ یہ سارا بیان اس ویڈیو میں کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دینی وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ضرور مل جائے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ سامعین کرام، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے تو آپ 100 برس تک کی اپنی لغزش کی معافی طلب کرتے رہے، روتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے رہے، لیکن آپ کو کوئی بھی معافی نامہ نہیں ملتا ہے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد یک حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب میں پیدا کیا گیا تھا تو میری نگاہ عرش اعظم پر پڑی تھی، جس پر یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چنانچہ پیارے آدم حضرت آدم علیہ السلام نے اسی وقت ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے کر خوب گریہ وزاری فرمائی اور اپنی لغزش کی توبہ کی، اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنی لغزش کی معافی مانگی، توبہ قبول کی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بموجب القائے ربی یہ مناجات کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی میرے پروردگار، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، خداوند اگر تو نے مجھے معافی نہ دی اور میرے اوپر رحم نہ فرمایا تو میں نہایت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ چنانچہ سامعین کرام، اس مناجات پر حضرت آدم علیہ السلام کی خطا بخشی گئی، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو یہ بشارت سنائی کہ اے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحم فرمایا اور آپ کے لغزش کو معاف فرما دیا۔ چنانچہ مژدہ جاں فزاں سنتی ہی حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آئی، اور ان کو اب جسمانی حس یعنی بھوک پیاس، سردی گرمی معلوم ہونی شروع ہوئی، ورنہ اس سے پہلے سوائے آہو بکا اور گریہ وزاری کے اور کچھ کام نہ تھا۔ چنانچہ اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے جبریل، مجھے کچھ عجیب بے چینی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا بیان کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ایسا گمان کرتا ہوں کہ میرے گوشت اور پوست میں کچھ چیونٹیاں سی چل رہی ہیں، جس کو میں ٹھیک لفظوں میں ادا نہیں کر سکتا ہوں، معلوم نہیں یہ کیا بے چینی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، یہ بھوک ہے اور یہ تمہیں بھوک لگ رہی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یہ بھوک کس طرح اور کیوں کر دفع کر سکتا ہوں، کس طرح میں اس کو رفع کر سکتا ہوں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کی تدبیر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر پیارے آدم علیہ السلام کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے اور ایک تھیلی لا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دی، جس میں 3 دانے گیہوں کے تھے، اور پھر فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، اس میں 2 دانے تمہارے حصے ہیں اور 1 دانہ
حضرت حوا کے حصے کا ہے۔ چنانچہ اسی حساب سے مرد اور عورت کی میراث ہمیشہ کے لیے تقسیم کی گئی، جسے قرآن مجید میں مولا ارشاد فرماتا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یعنی مرد کا دوہرا اور عورت کا اکہرا حصہ، اور یہ اس کا بدلہ ہے کہ حوا نے گیہوں کا ایک دانہ شیطان کے کہنے سے بغیر خاوند کے دکھائے وہیں توڑتے ہی کھا لیا تھا۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت ہر ایک دانہ گندم کا وزن 188 درہم تھا۔ غرض کے سامعین کے نام، وہ تھیلی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں لی اور بھوک کی بے چینی میں دریافت کیا کہ اے جبریل، کیا میں اپنے حصے کے دانے کھا لوں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ انہیں اپنے پاس رکھو، اور اس سے گونا اطمینان رہے گا، کھانا اس وقت جب حکم الہی ہو۔ یہ کہہ کر جبریل علیہ السلام نظروں سے غائب ہو گئے، اور تھوڑی دیر میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اور کچھ سامان لے کر آئے، جس کی تفصیل عجائب القصص میں اس طرح مرقوم ہے: لال گھاس، سیاہ گھاس، لوہا، ایک ہرن، ایک لکڑی، دھوکنی، ایک زنبور، ایک دست پناہ اور ذرا سی آگ کی چنگاری۔ یہ سب سامان آدم علیہ السلام کو لا کر دیا، جس میں آگ کی چنگاری تو اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ سے نکل گئی اور دریا میں جا پڑی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس چنگاری کو دریا میں سے نکال کر لائے اور پھر آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں دی۔ چنگاری آدم علیہ السلام کے ہاتھ سے پھر نکل گئی، یہاں تک کہ 7 مرتبہ لا کر وہ جہنم کی چنگاری آدم علیہ السلام کو دی، مگر 7 مرتبہ وہ آدم علیہ السلام کے ہاتھ سے نکل گئی۔ یہاں ہمارے آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موجودہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا وہ حصہ ہے جو ایک حصہ تعبیر کیا جاتا ہے، اور جہنم کی آگ 99 حصے تیز ہے، جس کو پورے 7 مرتبہ سمندروں میں ٹھنڈا کر کے اور بجھا کے آدم علیہ السلام کے پاس لایا گیا تھا، پھر بھی وہ آدم علیہ السلام کے پاس نہ ٹھہری، اور جس جہنم میں سے آئی تھی وہیں جہنم میں پہنچ گئی، مگر اپنے تیز اثرات پتھروں میں چھوڑ گئی، جس سے آدم اور ان کی اولاد کا کام چل سکا۔ اسی آگ کے بارے میں شاعر اپنے لفظوں میں یوں کہتے ہیں: آہ، ایسی آگ میں انسان جلے جس میں یہ شدت ہے اور یہ جوش ہے، جس کی چنگاری میں یہ تیزی، بھلا کیا ٹھکانہ اس کی اس بہتات کا، چیر کر فرش زمین کو جو اڑ گئی، دائے دنیا میں نہ ہرگز رہ سکی، آدمی اور اس کے انباروں میں حیف، اے بشر تو اس کے انگاروں میں حیف، ہوش جس کو سنتے ہی جاتے ہیں کھو، کس طرح جھیلے گا تو اس آگ کو، کوئلہ ہو جائے گا ایک آن میں، قید ہوگا آگ کے زندان میں، مخلصی کی اس سے کچھ تدبیر کر، اے عقیل و ہوش مند و باہنر۔ چنانچہ سامعین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہی ان کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ کہ محنت و ریاضت کریں۔ چنانچہ تمام کاشتکاری اور ریاضت کا سامان انہیں دیا گیا اور صاف لفظوں میں بتا دیا گیا کہ اب محنت کرو اور کھاؤ، کیونکہ بغیر محنت کے دین ملتا ہے نہ دنیا۔ دین جب سنبھلا کہ جب 100 برس اور بعض روایتوں میں 300 برس تک فراق رحمت میں آپ روتے رہے، اس کے بعد آپ کو دین ملا، یعنی کہ آپ کی لغزش کی توبہ قبول ہوئی، اور جب کہیں آدم علیہ السلام کی خطا بخشی گئی، اور اب دنیا یا اس کی راحت یا اس کی شکم سیری اس وقت میسر آئے گی کہ جب اس کے لیے کچھ صنعت کرو گے، محنت کرو گے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اب محنت و مشقت کا حکم کیے جاتے ہیں، جن سے حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے آدم، یہ گیہوں کے دانے جو میں نے جنت سے لا کر آپ کو دیے ہیں، ابھی انہیں کھاؤ نہیں، بلکہ اپنے پاس رکھو، پہلے آگ جلا کر ہل چلانے کے آہنی اوزار بناؤ۔
حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے جبریل علیہ السلام، آگ تو دنیا میں نہیں ٹھہری بلکہ وہ زمین پھاڑ کر اپنے مقام پر پہنچ گئی، یعنی اپنے مقام جہنم میں پہنچ گئی، پس میں آگ جلاؤں تو کیسے جلاؤں؟ جس کے جواب میں حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آدم، بے شک آگ اپنے اصلی مقام پر چلی گئی، لیکن بحکم ایزدی اپنے اثرات لوہے اور پتھر میں باقی چھوڑتی گئی ہے۔ تم ان دونوں کو آپس میں ٹکراؤ، یعنی آپ 2 پتھر لیجئے اور ان 2 پتھروں کو آپس میں ٹکرائیے تو آگ نکلے گی، اور پھر اس سے کام شروع کرو۔ چنانچہ بموجب تعلیم جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام نے آگ روشن کی، اور پھر اس میں لوہا تپا کر اوزار بنائے، اور پھر بموجب تعلیم جبریل علیہ السلام لکڑی اور لوہے سے ترکیب دے کر کھیتی کا ہل بنایا۔ اور جب آپ نے ہل تیار کر لیا تو پھر دریافت کیا کہ اب کیا کروں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس وقت 2 بیل لائے اور فرمایا کہ ان بیلوں کو جوڑ کر زمین پر ہل چلاؤ۔ آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اتنے میں وہ دونوں بیل مچل گئے کہ اس سے پہلے انہوں نے ہل میں جڑنے کی محنت آنکھ سے کبھی نہ دیکھی تھی، جس کو آدم علیہ السلام نے ان سے لی ہے۔ تو سامعین کرام، انشاءاللہ اس کے آگے کا بیان دوسری ویڈیو میں کیا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہل کس طرح چلاتے ہیں اور بیل لوگ کیا کرتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ڈی ڈی وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی دوسری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ضرور مل جائے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔